یہاں کیتھرین کی آزمائشوں کا وقت ختم ہوتا ہے اور خداوند کے ظہور اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کیتھرین کے پاس اکثر آنے لگے اور دیر تک اس کے ساتھ وقت گزارتے۔ اکثر رویا میں وہ تنہا ہوتے، مگر کبھی کبھار وہ اپنے ہمراہ اپنی جلالی ماں مقدسہ مریم اور مقدس ڈومنک کو بلاتے، اور بعض اوقات مریم مگدلینی، مقدس یوحنا رسول، مقدس پولس رسول اور دیگر مقدسین کو بھی کیتھرین سے ملاقات کے لیے لاتے۔ عام طور پر یسوع مسیح اکیلے ہی ہوتے اور ایک دوست کی طرح کیتھرین کے ساتھ ملتے اور وہ ان کی روحانی رفاقت میں بہت خوش ہوتی۔ اکثر جب وہ اپنے کمرے میں تنہا دعا میں مصروف ہوتی تو مسیح خداوند ظہور پذیر ہوتے اور دعا میں اس کے ساتھ شامل ہو کر بلند آواز میں آگے پیچھے چل کر اس کے ساتھ زبور پڑھتے، جس طرح دو ڈومینیکن راہب ایک ساتھ مل کر آفس کی کتاب پڑھتے ہیں۔ خداوند مسیح اور کیتھرین کے مابین محبت کی یہ حیرت انگیز اور طلسمی مثال ہے، اور اگر ہم الہی محبت کی گہرائیوں میں جھانک کر اس پر دھیان و گیان کریں تو یہ حقیقت واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خداوند اپنے مقدسین کو کسی نہ کسی خاص فضل سے نوازتا ہے۔ خداوند کا رشتہ ہر مقدس سے ایک سا ہوتا ہے، لیکن اس کے ہم کلام ہونے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ بقول زبور نویس، اے خداوند خدا، تو نے اپنی عظیم اور بلند حکمت سے زمین پر انسانوں کی اولاد کو فراوانی بخشی ہے۔ جس طرح ہر انسان اور اس کی اولاد ایک دوسرے سے فرق ہے، اسی طرح ہر مقدس اپنے خاص فضل کے ساتھ دوسرے سے مختلف ہے۔ لہذا کیتھرین کو خداوند کی ہمراہی میں زبور پڑھنے کا خاص فضل ملا۔ کیتھرین نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، تو بھی انسانی مداخلت کے بغیر ہی وہ لکھنا پڑھنا سیکھ گئی۔ وہ لاطینی کے حروف تہجی سے بالکل واقف نہ تھی، لیکن اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اچھی طرح پڑھائی کرے گی تاکہ دعاؤں اور نمازوں کو روانی سے پڑھ سکے۔ اس کے لیے اس نے اپنی رہبات کی مدد سے پڑھنا لکھنا شروع کیا، مگر کئی ہفتوں کی کوشش کے باوجود کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ ہمت ہار گئی۔ لیکن اس کی خواہش برقرار رہی۔ تب اس نے بڑی انکساری سے خداوند سے منت کی کہ اے خداوند، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے روانی سے زبور پڑھنا آ جائے تاکہ میں مخصوص اوقات میں دوسروں کے ساتھ مل کر انہیں پڑھ سکوں، تو خود ہی مجھے سکھا دے، کیونکہ میں خود تو اس قابل نہیں ہوں، اور اگر یہ تیری رضا نہیں ہے تو تیری مرضی پوری ہو، اس لیے کہ میں اپنی جہالت کو بھی خوشی سے قبول کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ تیرے متعلق دھیان و گیان کرتی رہوں گی۔ کہتے ہیں کہ قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے، شاید کیتھرین کے لیے یہی وقت تھا، اور حیرت انگیز کرشمہ رونما ہوا جس میں خداوند نے اپنے الہی فضل سے کیتھرین کو پڑھنا لکھنا سکھایا۔ اور ایک دن جب وہ دعا سے اٹھی تو وہ نہ صرف مزامیر بلکہ ہر طرح کے ادب پاروں کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو گئی۔ لہٰذا اس نے کلام پاک اور دیگر مذہبی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ وہ ہر لمحہ دل میں ورد کرتی، اے خدا میری مدد کو آ۔ آہستہ آہستہ کیتھرین کاملیت کی اس منزل تک پہنچ گئی جہاں دعائیں نمازیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ دوران دعا خداوند میں اس قدر محو ہو جاتی کہ اے ہمارے باپ کی دعا کے اختتام سے پہلے ہی اس پر وجد طاری ہو جاتا اور وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتی۔